فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ فاطمہ ہے جس کے مصنف ڈاکٹر علی شریعتی اور مترجم پروفیسر سردار نقوی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج سامعین کرام، آج ہم اس کتاب کے دوسرے حصے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ حصہ دوم جو ہے اس کا پہلا ٹائٹل ہے فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ۔ جناب فاطمہ اسلام کے عظیم پیغمبر کی چوتھی اور سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ سامعین، یہاں چوتھی لفظ چوتھی کے اوپر ایک فٹ نوٹ ہے جس کا اس طرح سے حوالہ دیا ہے کہ مصنف نے تاریخی حوالوں کے انتخاب میں اہل تسنن کے منابع کو ترجیح دی ہے۔ مترجم یا ناشر کا مصنف سے ہر معاملے میں متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے خانوادے کی سب سے آخری بیٹی تھیں جن میں کوئی اولاد نرینہ زندہ نہ تھی، اور آپ کی ولادت عرب کے اس معاشرے میں ہوئی جہاں ہر باپ اور ہر خاندان بیٹے کے لیے آرزومند ہوا کرتا تھا۔ عرب کا قبائلی نظام ماوراء عہد سے نکل چکا تھا۔ زمانہ قبل بعثت میں عرب جاہلیت کا معاشرہ پدر سالاری کے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ ان کے خدا مذکر تھے، جبکہ ان کے نزدیک بت اور فرشتے مؤنث ہوا کرتے تھے، گویا یہ اللہ کی بیٹیاں تھیں۔ قبیلے کا سردار مرد ہوتا تھا، کوئی سفید ریش بزرگ، گھر کی حاکمیت باپ کے لیے وقف تھی۔ اصل میں ان کے نزدیک تمام مذہب کی بنیاد ان کے آباء و اجداد کی سنت تھی۔ ان کا ایمان اور عقیدہ وہی تھا جو ان کے آباء کا ایمان اور عقیدہ تھا۔ اللہ نے جو برگزیدہ پیغمبر بھیجے وہ اسی مذہب آباء و اجداد کے خلاف جہاد کرتے رہے، مگر عربوں کی قوم پیغمبروں کے انقلابی پیغام کی علی الرغم اپنی روش پر قائم رہی۔ ان کا مذہب سنت آباء کا تحفظ اور اساطیر الاولین کی پیروی رہا۔ یہ تقلیدی اور موروثی مذہب اصل میں پدر پرستی کے جذبے کا شاخسانہ ہے، جبکہ پیغمبروں کی دعوت کی اساس خدا پرستی کا عقیدہ ہے، جو ایک انقلابی، خود آگاہانہ اور فکری عقیدہ ہے۔ علاوہ ازیں قبائلی زندگی، خصوصاً صحرا کی بدوی زندگی سخت کٹھن اور دشوار ہوتی تھی۔ یہ قبیلوں کی علاوہ ازیں قبائلی زندگی خصوصاً صحرا کی بدوی زندگی سخت کٹھن اور دشوار ہوتی ہے۔ قبیلوں کی باہمی رقابت اور مخاصمت اس زندگی کی ایک لازمی حقیقت ہے۔ اس طرح کی زندگی دفاع اور حملہ، معاہدہ اور پیمان کے اصولوں پر منحصر ہوتی ہے۔ اس زندگی میں بیٹے کی اہمیت بڑی اہم ہے، اور بیٹا اپنے خاندان کے لیے طاقت اور عزت کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ بیٹے کی یہ اہمیت
فائدہ اور احتیاج کے اصول پر منحصر ہوتی ہے۔ معاشرتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جب افادیت ہی قدر بن جاتی ہے تو پھر بیٹا بجائے خود عزت و وقار، عظمت اور دیگر اخلاقی اور معنوی خوبیوں کا مظہر اور اجتماعی زندگی میں عظمت اور طاقت کا نشان بن جاتا ہے۔ اس پس منظر میں لڑکی ہونا حقارت کی بات سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کے فطری ضعف کو اس کی ذلت کا سبب بنا دیا جاتا ہے اور اس ذلت کے نتیجے میں اس کی حیثیت غلام اور کنیز کی سی ہو جاتی ہے۔ اس غلامی کی وجہ سے اس کی انسانیت مجروح ہوتی ہے، اس کے اندر جو انسانی جوہر ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے اور بالآخر وہ ایسی مخلوق بن جاتی ہے جو مرد کی ملکیت ہے، ننگے پدر مردوں کی حوث کا کھلونا ہے۔ اس لیے اس کا وجود جاہلیت عرب میں کردوں کی غیرت کا سوال بن گیا تھا۔ ان کے نزدیک خاندان کی عزت اور وقار کی خاطر لڑکیوں کو کمسنی میں زندہ دفن کر دینا ایک مستحسن روایت تھی۔ بقول شاعر فردوسی نے شاہنامے میں ایک شعر لکھا ہے جس میں عورت اور اژدہے کو ایک ہی سطح پر دیکھا گیا ہے، مگر یہ انداز نظر فردوسی تک محدود نہیں ہے، بلکہ فردوسی کی فکر کا ماخذ تو عرب کے شاعر کے اشعار معلوم ہوتے ہیں۔ اس اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ باپ جس کے کوئی بیٹی ہے جب کبھی اپنے داماد کے متعلق سوچتا ہے تو اس کے سامنے 3 باتیں آتی ہیں۔ اس کے نزدیک ایک داماد تو گھر ہے، یوں اس کی بیٹی سر چھپائے رکھتی ہے۔ دوسرا داماد اس بیٹی کا شوہر ہے جو اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کا فریضہ انجام دیتا ہے، اور داماد کی تیسری شکل قبر ہے جو اسے پوری طرح چھپا لیتی ہے، اور تینوں میں سے سب سے بہتر یہی قبر ہے۔ یہ مقولہ کہ قبر ہی سب سے بہتر داماد ہے تمام مردان جاہلیت پسند کے نزدیک ایک سنہرا اصول ہے۔ ہر باپ اور ہر بھائی اپنے خاندان کی جھوٹی حمیت اور غیرت کی خاطر اور اپنے ننگ و خاندان کے تحفظ کے لیے لڑکی کو موت کی آرزو یا انتظار میں رہتے ہیں تاکہ اس سے قبل کہ ان کی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی اور خواستگاری کرے وہ خود اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک عورت کا بہترین بر یہی قبر ہے۔ وہ قبر کو اپنا بہترین داماد سمجھتے ہیں، اس لیے شاعر اپنی بیٹی کے لیے بہترین رشتہ قبر کو سمجھتا ہے، اور یہی وہ رویہ ہے جس کے تحت فارسی شاعر زن اور استحا ہر دو درخاک یہ کہتا ہے، اور یہی وہ انداز نظر ہے جس کی روح سے یہ کہا جاتا ہے کہ دفن البنات من المکرمات، یعنی لڑکیوں کو قبر میں دفن کرنا خاندانی عزت کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ جاہلیت عرب کا عورتوں کے متعلق یہی وحشی رویہ تھا جس کا کلام پاک میں سرزنش آمیز اور مؤثر لہجے میں ذکر کیا گیا ہے۔ کلام پاک میں اس کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے کہ جب ان میں سے کسی لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی تو غم و غصے کی زیادتی سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا۔ ایک اہم نکتہ جس کی طرف ڈاکٹر عائشہ عبدالرحمن بنت الشادی نے قرآن کے حوالے سے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی طرف نفرت اور ناپسندیدگی کے رویے کی جڑ اصل میں اقتصادی مسئلہ ہے۔ عرب جاہلیت کا معاشرہ فقط فقر و وفاداری کے خوف سے لڑکیوں کو ناپسند کرتا تھا اور انہیں ایک بوجھ سمجھتا تھا، اور یہی وہ بنیادی اقتصادی مسئلہ تھا جس نے وقت اور ماحول کے اعتبار سے بہت سی تعبیرات اختیار کر لیں۔ آج بہت سے ماہرین عمرانیات اور سماجیات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عورت اور مرد کے مسئلے کا بہت سے عقائد، جذبات اور احساسات جن کا تعلق اخلاق اور روحانیت سے ہے، اقدار معنوی کی بحثیں اور یہ انداز نظر
کہ بیٹا فضیلت و شرافت و افتخار کی علامت ہے، جبکہ بیٹی ذلت اور خواری کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ہی مستقبل کے اندیشوں اور خوف کے تحت لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی مذموم رسم، اور اس رسم کی یہ توجیہ کہ لڑکی بڑے ہو کر خاندان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتی ہے، ممکن ہے کہ وہ کسی جنگ کے نتیجے میں قید ہو کر غیر لوگوں کی کنیز بنا لی جائے، یا وہ کسی ناموزوں مرد کے ساتھ رشتہ یا ازدواج میں منسلک ہو جائے، اور یہ اس قسم کی دیگر تمام باتیں، بحثیں اور نظریات ثانوی اور ظاہری باتیں ہیں۔ عورت کی طرف حقارت اور ذلت کے رویے کا اصل سبب اقتصادی مسئلہ ہے۔ جیسا کہ ہم اس سے قبل اشارہ کر چکے ہیں کہ قبائلی نظام زندگی سخت حوادث اور مقابلے سے عبارت ہوتا ہے، اور لوگوں کو اپنی روٹی حاصل کرنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مختلف قبیلوں کے درمیان باہمی رقابت اور مقابلے کا ایک مسلسل سلسلہ جاری رہتا ہے۔ خصوصاً عرب کی قبائلی معاشرت پر یہ باتیں بہت زیادہ صادق آتی ہیں۔ اس معاشرے کے پس منظر میں بیٹا سماجی، اقتصادی اور دفاعی ہر اعتبار سے خاندان یا قبیلے کی ناگزیر ضرورت ٹھہرتا ہے۔ بیٹا روٹی فراہم کرتا ہے، جبکہ بیٹی گھر میں بیٹھ کر روٹی کھاتی ہے۔ اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان جنس کا اختلاف طبقاتی اختلاف میں بدل جاتا ہے۔ مرد مالک اور حاکم طبقہ بنا لیتے ہیں، اور عورت محکوم اور مملوک طبقہ ہو جاتی ہے۔ عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھی نہیں رہتے، بلکہ انہیں آقا اور غلام کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس اقتصادی تقسیم کے لحاظ سے انسانوں کی ان دونوں انواع میں اختلاف محض جنس کا اختلاف نہیں رہتا، بلکہ یہ دو الگ الگ طبقے بن جاتے ہیں۔ مرد چونکہ اقتصادی لحاظ سے طاقتور اور حاکم ہوتا ہے، اس اعتبار سے تمام خوبیاں، اچھائیاں اور بزرگیاں اس کے حصے میں آتی ہیں، جبکہ عورت حقارت اور ذوف پسندی اور ذلت کی نشانی بن جاتی ہے۔ مرد اور عورت کے مختلف طبقات کے لیے اجتماعی اقدار بھی الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ مرد اقتصادی برتری کی وجہ سے فضیلت اور عورت اقتصادی پستی کے سبب ذلت کی مستحق سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دختر کی ولادت یا کسی کا صاحب دختر ہونا بے عزتی اور شرم کی بات سمجھا جاتا تھا، اور لڑکی کو خاندان کی بے عزتی اور بے آبروئی کا سبب گردانا جاتا تھا، اس لیے کہ لڑکی کے باپ کو ہمیشہ اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں وہ ایسے شخص سے شادی نہ کر لے جو نسلی یا اعتقادی اعتبار سے اس کا ہمشان یا ہم کف نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ خوف اور اندیشہ جو بظاہر ایک اخلاقی مسئلہ نظر آتا ہے، در حقیقت اقتصادی مسئلے سے پیدا ہوتا ہے۔ قبائلی نظام میں حفظ ملکیت اور دولت کی مرکزیت کا تصور ایک زبردست اقتصادی قدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی اقتصادی قدر کے نتیجے میں پدر سراری نظام میں باپ کی تمام میراث سب سے بڑے بیٹے کو ملتی ہے، تاکہ خاندانی دولت اکٹھی رہے۔ اس وراثت میں ہر چیز، یہاں تک کہ وہ خواتین جو باپ کے تصرف میں تھیں، شامل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بیٹیوں کو میراث سے محروم کر دیا جائے، تاکہ باپ کی دولت سے اس کی موت کے بعد تقسیم نہ ہو سکے۔ اس کے سبب سے ایک خاندان کی عورتیں دوسرے خاندان میں بیاہی نہیں جاتیں۔ یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ قدامت پسند خاندانوں میں اب تک اس بات پر اصرار کیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے رشتے اپنے خاندان سے باہر نہ کیے جائیں۔ ہمارے لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ امزادوں کا عقد آسمانوں پر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زمین پر بھی لڑکیوں کے رشتے ان کے چچا کے بیٹوں کے ساتھ ہی ہونا ضروری ہیں، تاکہ لڑکیاں اپنی میراث خاندان سے باہر نہ لے جا سکیں، اور خاندان کی دولت خاندان ہی میں رہے۔ تاریخ مذاہب کے مورخان قدیم اور جدید محققین لڑکیوں کے زندہ درگور ہونے کے بارے میں مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں، جیسے کہ ننگ و نام کا خوف،
یا اس بات کا اندیشہ کہ لڑکی کسی نامناسب اور ناموزوں شخص سے رشتہ ازدواج میں منسلک نہ ہو جائے۔ بعض مستشرقین نے یہ رائے بھی ظاہر کی ہے کہ عربوں میں دختر کشی کی رسم قدیم مذاہب میں دیوی یا دیوتا کے حضور لڑکیوں کی قربانی کے عقیدے کا تسلسل ہے، لیکن قرآن نے نہایت صاف اور صریح لہجے میں اس بات کی وضاحت یہ کہہ کر دی ہے کہ یہ تنگ دستی کے خوف سے اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں، یعنی اصل سبب اقتصادی ہے نہ کہ اعتقادی اور اخلاقی۔ باقی جتنی باتیں اس بارے میں کہی جاتی ہیں ان کی حیثیت زبانی جمع خرچ کی سی ہے، ان باتوں میں کوئی جان نہیں ہے۔ میری نظر میں قرآن نے اقتصادی عامل کی نشاندہی کر کے نہ صرف اس مسئلے کے اصل سبب اور محرک کو واضح کر دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تحقیر اور سنسنش اور رسوائی کا سامان بھی فراہم کر دیا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی مذموم فعل کی توجیہ کے لیے اخلاقی توجیہات پیش کرتے ہیں اور اسے اپنا ننگ و ناموس کے مسئلے کا روپ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اس ظالمانہ اور غیر انسانی عمل کا واحد سبب ان کی عزت، ان کی غربت، تنگ دستی کا خوف اور مال و دولت کی لالچ اور محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی آیات اس تمام فریب کے پردوں کو چاک کر کے جنہیں شرافت، حمیت، عزت اور ناموس کا نام دیا گیا ہے، ایسے تمام پست فطرت اور کمینہ انسانوں کے مکروہ چہروں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس ضمن میں 2 آیتوں میں صریحی تنبیہ موجود ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں۔ یہ ریفرنس ہے سورہ انعام کے آیت نمبر 151 سے۔ اور پھر دوسرا ریفرنس، اور اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں رزق عطا کرتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ یہ دوسرا ریفرنس آ رہا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 سے۔ اس بارے میں میرے نزدیک سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن بار بار اور یہ اصرار و تاکید اس بات کا اظہار ہے کہ ہم تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی روزی فراہم کرتے ہیں، بس انہیں احتیاج اور تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ قرآن کا یہ اعلان اولاً اس حادثہ ناپسندیدہ کے اصل سبب کی نشاندہی کرتا ہے اور ثانیاً ان تمام توجیہات کی نفی کرتا ہے جن کے ذریعے مذموم عمل کی اخلاقی توجیہ کر کے اسے جاہلیت عرب کے غیرت اور حمیت کے نتیجے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن اس جھوٹ کا اور فریب کا پردہ چاک کر کے یہ صاف اور صریح اعلان کرتا ہے کہ اس قضیے کا 100% سبب اقتصادی ہے اور یہ مال و دولت کی حرص اور تنگ دستی کے خوف کا نتیجہ ہے۔ اس قرآنی تصریح سے قبل عام طور پر لوگ اس واقعیت کے اصل سبب سے ناواقف تھے۔ محروم اور کمزور طبقے کے علاوہ ہر جگہ اسے عمومی اور عوامی وجدان اور احساس کا رد عمل اور حمیت و شرافت خاندان کے تحفظ کی علامت اور ایک ہمت اور مردانگی کا کام سمجھا جاتا تھا، کیونکہ عرب کے قبائلی نظام نے عام طور پر تمام انسانی فضیلت اور شرف بیٹے کے ساتھ مخصوص کر دیے گئے تھے اور بیٹیوں کو تمام انسانی اقدار سے تہی اور محروم سمجھا جاتا تھا۔ بیٹا نہ صرف یہ کہ کسب دولت کے عمل میں اپنا باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنے خاندان کا محافظ اور قبیلوں کی باہمی جنگ میں اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے باعث طاقت اور افتخار ہے، بلکہ تمام خاندانی، آبائی اور نسلی افتخارات اور امتیازات کا وارث بھی ہے۔ اس کے ذریعے خاندان کی اجتماعیت قائم رہتی ہے، وہی خاندان کے اجتماعی وجود کو تسلسل بخشتا ہے اور اسی کے ذریعے خاندان کی عزت و وقار برقرار رہتا ہے۔ یہ بیٹا ہی ہے جو خاندان کے نام کو اونچا کرتا ہے اور اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنے خاندان کے چراغ کو روشن رکھتا ہے۔
اور بیٹی وہ بیچاری ایک ذیلی اور طفیلی وجود ہے، اس کی حیثیت اثاثہ جائیداد کسی ہے۔ شادی کے بعد یہ اثاثہ شوہر کے گھر میں منتقل کر دیا جاتا ہے، وہاں اس کا وجود ہی تحلیل ہو جاتا ہے، اس کا وجود اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا نام تک برقرار نہیں رکھ سکتی، اس کا خاندانی نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ جہاں تک کہ اس کے اولاد کا تعلق ہے تو ان کا نام، ان کی شناخت اور ان کے تمام روابط اپنے باپ کے خاندان سے متعلق ہوتے ہیں، اور بیچاری ماں کا ان سے کوئی تعلق پہچانا نہیں جاتا۔ اس صورتحال میں تمام مادی طاقت، دولت اور اجتماعی فضیلت کا حقدار صرف بیٹا ہوتا ہے، جو پدری نظام میں اپنے باپ کا دست و بازو بن کر اپنے خاندان کی دولت، عزت اور طاقت کو بڑھانے اور اجتماعی زندگی میں اپنے خاندان کا نام اونچا کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے، اور اپنے باپ کے بعد اپنے خاندان کی اجتماعی اور معنوی زندگی کے بقا اور تسلسل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس لڑکی ہیچ پوچھ، بے وقت، بے قیمت، بلکہ خاندان پر بوجھ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ ایک ضعیف اور کمزور وجود ہے جو خاندان کی حفاظت اور حمایت کی محتاج ہے۔ وہ مردوں کی مہم جوئی اور جنگی حوصلوں کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ جس طرح کسی پرندے کے پاؤں میں بھاری پتھر باندھ کر اس کی پرواز میں رکاوٹ پیدا کر دی جائے، اسی طرح عورتیں ہنگامِ جنگ میں مردوں کے حوصلے جنگ اور ان کی پیش قدمی کے راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی شخص دشمنوں کی صفوں، اس کے خیموں، اس کے قلعوں پر بڑھ بڑھ کے حملہ کرنا چاہتا ہے، اس کے جوش و شجاعت میں یہ خیال مانے آ جاتا ہے کہ کہیں اس کے خاندان یا قبیلے کی عورت دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو کر پورے قبیلے کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بن جائیں۔ اسے ہمیشہ یہ خیال ستاتا ہے کہ ہنگامِ جنگ ان کی ذرا سی غفلت اور چوک کے نتیجے میں اس کے قبیلے کی عورتیں کہیں دشمن کے ہاتھوں گرفتار نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کا قبیلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طنز و ملامت کا نشانہ بن جائے گا۔ اس خوف اور اندیشے سے اس کی ہمت اور جرأت اور اس کا جوش جنگ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس طرح زمانہ صلح میں خاندان کے غیرت مند مردوں کا دل اس خوف سے لرزتا ہے کہ کہیں خاندان کی کسی عورت کا طرز عمل ان کے لیے خجالت اور بے عزتی کا سبب نہ بنے۔ اس تمام مشقت اور رنج اور تکلیف اور زحمت کے بعد جس لڑکی کی پرورش کی جاتی ہے وہ آخر کار دوسروں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ازدواج کی صورت میں وہ ایک ایسا درخت ہے جس کے میوے دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اس پس منظر میں فطری طور پر بہترین حل یہی ہے کہ جیسے ہی کسی ماں کی آغوش بیٹی سے آباد ہو، بیٹی کو ماں کی گود سے چھین کر آغوش مرگ کے حوالے کر دیا جائے، اس کو بچپن میں ہی بیاہ دیا جائے، اس کے لیے شروع ہی میں داماد تلاش کر لیا جائے، اور یہ داماد بہترین داماد قبر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عرب میں ایسے شخص کو جو اولاد نرینہ سے محروم ہوا ابتر کہا جاتا ہے۔ ابتر یعنی دم بریدہ، اس کی نسل منقطع ہو گئی ہو، جو عقیم ہو، بانجھ ہو۔ اس کے برعکس لفظ کوثر کے معنی خیر و برکت کی کثرت، فراوانی اور تسلسل، اس کے معنی میں اولاد اور ذریت کی کثرت کا رخ بھی ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ رسول معاذ اللہ ابتر ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کوثر یعنی ذریت اور اولاد کی کثرت کی بشارت دی ہے۔ ایسے ماحول اور ایسے زمانے میں دستے تقدیر پس پردہ غیب کار فرما ہو کر تمام اقدار میں انقلاب برپا کرنے والا تھا۔ جو چیز بدلنے والی تھی، تقدیر کا نادیدہ ہاتھ جو ہر شے کو درہم برہم کر رہا تھا، اقدار حیات کی اس جھیل میں جس کا پانی ساکت اور بدبودار ہو چکا تھا، ایک انقلابی طوفان برپا کر دیا جائے، ایک مثبت زندگی بخش اور انسانیت نواز طوفان۔ ناگہاں اس ساکت اور متعفن جھیل سے ایک شفاف اور متحرک چشمہ ابھر پڑا۔ زندگی اور اس کی قدروں میں ایک انقلابی تبدیلی
رونما ہوتی ہے۔ یہ انقلاب نہایت خوشگوار ہے مگر اس کے ساتھ ہی نہایت دشوار بھی ہے، اور اس خوشگوار مگر دشوار انقلاب کے لیے قدرت نے 2 عظیم شخصیتوں کا انتخاب کیا ہے، ایک باپ اور ایک بیٹی۔ اس انقلاب عظیم کا بار سنگین باپ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر ہے، لیکن انقلابی اقدار کے نمود و افزائش کی ذمہ داری بیٹی یعنی کہ جناب حضرت فاطمہ پر ہے۔ معزز سامعین، ہم اپنی آج کی یہ سٹنگ یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی سٹنگ میں ہم نمود انقلاب کے سب ٹائٹل سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے۔ آپ تمام معزز سامعین سے اس وقت پھر ہم رخصت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ یہ کتاب فاطمہ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ آج ہم اس کتاب کے 160ویں صفحے پر پہنچے ہیں، اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں، یہ کاوش آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کاشانِ بصیرت کی جانب سے۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔